ایک اور برائی صباحت ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے جو پھیل رہی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جو عام لوگوں میں ہم پایا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اس برائی کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی یہ جو ہے دونوں ہی کے اندر پایا جاتا ہے. اور میں چاہوں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں نا، اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے. بنیادی طور پر برائی اسی وقت ہمیں سمجھ آتی ہے جب اس کے نقصانات کو ہم برداشت کرتے ہیں. اور یہ واقعی آپ سب صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ عروج پر ہے یہ کام، اور مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. آپ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب کہ قرآن کریم میں پہلے منع کیا ہے کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا ریزن بتایا کیوں. ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے سے وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا بھی ریزن یہی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کے بھی فقر، تنگ دستی، اس کے لباس کی شکنیں اور اس کے مطلب غربت کے اوپر کامنٹ کرنا، اس کا مذاق اڑانا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں جو حکمیہ لہجہ اختیار کیا گیا امر، اور اس کے پر پھر ایک مسلمان کے لیے عمل کرنا واجب ہے، تو یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کرنا طبیعت کے اندر ہوتا ہے کہ مزاح. اب طبیعت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مذاق اور مزاح. مذاق اور مزاح کو سمجھنا ضروری ہے. اور مزاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مذاق کفار کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. اور مذاق کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایذا دینا، تکلیف دینا، دوسرے کی تحقیر کرنا، بڑوں کی عزت خراب کرنا، چھوٹوں کا لحاظ ختم کرنا، آپس کے درمیان جو مطلب جھوٹ کی بنیاد پر. اور مذاق میں عام طور پر جو ظاہری عیوب ہوتے ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ پھر ایک ہلا گلا مطلب کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک نشانہ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا سارے مل کر اور اس کے اوپر پھر ٹونٹ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کی اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ اپنا ہی مسلمان بھائی میرا مذاق اڑا رہا ہے، جبکہ ایک شخص چھوٹے قد کا ہے اس کا مذاق اڑایا جائے. ایک کا رنگ کالا ہے، ایک نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو غربت کی نشانی ہے، آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں. کچھ چیزیں اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں اختیار میں نہیں ہیں. آپ کا رنگ آپ نے خود نہیں اختیار کیا، آپ کا قد آپ نے خود اختیار نہیں کیا. بعض اوقات غربت بھی کیا ہوتا ہے، ظاہری عوامل نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غربت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے. حضور علیہ السلام کے الفاظ یہاں مطلب ہماری تعلیم کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تم میں سے ایسا ہو کہ جس کے بال گرد آلودہ ہوں اور اس کے پاس 2 چادریں ہوں، اور تم میں سے لوگوں میں سے کوئی اس کو پناہ نہ دیتا ہو، اور وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. یعنی اس بنیاد پر کہ اس کا حلیہ آپ کو گرد آلود نظر آ رہا ہے، اس کے پاس مطلب برانڈڈ سوٹ نہیں ہے، تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ نہ، یہ انتہائی غلط بات ہے، سخت گناہ ہے، منع ہے. نہ صرف مردوں کا عورتوں کا انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، کسی کی ایک خامی کو کیا کیا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر سارے فرینڈز یا دوست اور کے احباب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ کہنا یعنی کلام میں تحقیر کرنا، اور کلام میں یعنی اس کا استہزاء مذاق اڑانا یا لکھ کر کرنا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اور یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے. جی ہاں، لکھ کے جملہ چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر جو جملے ہوتے ہیں دوسرے کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے. آپ کسی کی عزت کو سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، کم تر کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی یہ اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا. اسی لیے ایک پوری مکمل یعنی سورت کے اندر اتنی بڑی آیت کے ذریعے اصلاح کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ہی مردوں کا مذاق اڑائیں. اگر آپ نے طبیعت کے اندر لطف پیدا کرنا ہے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں کہ حضور علیہ السلام کس قدر پیارے انداز میں مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں فرماتے تھے. ایک عورت آپ کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر بٹھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اونٹ کے بچے پہ بٹھاؤں گا. وہ پریشان ہو گئی.
تو آپ مسکرائے اور اس کی پریشانی دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے نا، اور وہ دو کانوں والوں کا، جی ہاں، دو کانوں والا، پھر وہ ایک انصاری جس میں مطلب آنکھ کے اندر سفیدی ہے، تم اسی کی بیوی ہو. یعنی سچ کی بنیاد پر طبیعت میں لطف پیدا کرنا اور مزاح کرنا یہ انسانی طبعی تقاضوں کے اندر ہے، ورنہ انسان یکسانیت کا شکار ہو کر بور ہو جائے اور پھر آپس میں جو مدنیت پسند ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے. جزاک اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. امتیاز آپا آپ تشریف لائیں، صباحت آپ تشریف لائیں. ان برائیوں کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا، ان کو روکنا بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے معاشرے میں جب ہم فرد واحد کی حیثیت سے ان برائیوں کو روکیں گے تو یقیناً معاشرہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہوگا. میری پسندیدہ ایئر لائن پی آئی اے ہے، اور پی آئی اے ہر ٹکٹ کے ساتھ آپ کو موقع دے رہا ہے گولڈ سیونگ کا. سو میری طرح آپ بھی اپنے سفر کے لیے پی آئی اے کو منتخب کریں، اپنے ملک اور ادارے کی ترقی میں ساتھ نبھائیں، پاکستان اور ہمارے قومی اداروں کو مستحکم بنائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.